امریکی قدامت پسند تجزیہ کار اور صدر ٹرمپ کا ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ حکام کے مطابق فائرنگ ممکنہ طور پر یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ قتل کے شبے میں حراست میں لیے گئے دونوں افراد کو پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 31 برس کے چارلی کرک یوٹا ویلی یونیورسٹی میں تقریر کے دوران فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی سرجری کی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چارلی کو گردن میں گولی لگی تھی۔ یوٹا کے گورنر نے واقعے کو سیاسی بنیاد پر قتل قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ چارلی جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیان امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے، اب بند ہونا چاہیے۔ امریکہ بھر میں اتوار تک پرچم سرنگوں رہے گا۔ روسی میڈیا نے عینی شاہدین کے حوالے سے کہا کہ کرک کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ٹرانسجینڈر افراد سے متعلق تقریر کر رہے تھے۔ کرک یوکرینی حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور یوکرین کو فوجی امداد کے مخالف تھے۔ وہ روس سے سفارتی تعلقات کی بحالی کی بھی وکالت کرتے تھے۔ سیلاب سے ملتان کے قریب جلال پور شہر کو بچانے کے لیے اونٹ شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا۔ سیلاب کا رخ بستی لانگ، بستی کہنو اور بہادر پور کی جانب۔ علاقے خالی کرانے کے اعلانات۔ حکام کا کہنا ہے کہ جلال پور شہر کو بچانے کے لیے بنائے گئے عارضی بند پر پانی کا دباؤ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں 19 افراد سوار تھے۔ سی پی او ملتان کے مطابق 18 افراد کو بچا لیا گیا۔ ایک لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو ٹیم متاثرین سیلاب کو موزہ دراب سے ریسکیو کر کے لا رہی تھی۔ بدھ کی شام مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں بھی سیلاب متاثرین کی کشتی ڈوبنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کشتی میں 10 سے زائد افراد پہلے ہی سوار تھے۔ مزید ایک شخص کے کشتی میں لٹکنے کی کوشش کے دوران پانی بھرنے سے کشتی اپنا توازن کھو کر الٹ گئی۔ بہاول نگر کی بستی کلر والی کے مقام پر دریائے ستلج میں 12 سال کا بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت میں پانی کی آمد میں اضافہ۔ پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,68,000 کیوسک ہو گیا۔ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ تریمو پر بہاؤ میں کمی آ گئی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر براج پر بدستور درمیانے درجے کے سیلاب ہیں۔ گڈو براج پر پانی کی آمد 5,02,000 جبکہ سکھر براج پر 4,40,000 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری براج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بہاؤ 2,57,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر بہاؤ میں کمی۔ بہاؤ 82,000 کیوسک پر آ گیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بھی بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ یہ کم ہو کر 1,82,000 کیوسک پر آ گیا مگر اب بھی یہاں بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر بدستور اونچے درجے کے سیلاب۔ تربیلا ڈیم 100 جبکہ منگلہ ڈیم 92% بھر چکا۔ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم شہر سے باہر نکل چکا۔ آج تیز بارش کا امکان نہیں، ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بدھ کو دن بھر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم کا اثر جام شورو، ٹھٹھا اور سجاول میں بھی رہے گا۔ اگلے چند گھنٹوں میں بلوچستان کے ضلع لسبیلا، آوران اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا، ایک روڈ میپ بنانا ہوگا۔ وزیراعظم کی وزارت موسمیاتی تبدیلی کو جامع پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلی پر وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر گفتگو کی اور ناراضی کا اظہار کیا۔ امریکی اخبار کے رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے قطر پہ اسرائیلی حملے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ انہیں ایک موقع ملا تھا اسی لیے کارروائی کی۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد ٹرمپ نے منگل کو نیتن یاہو سے دوبارہ گفتگو کی۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ کیا حملہ کامیاب رہا۔
قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قطر میں حماس کے دفتر سے متعلق بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ نیتن یاہو کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نیتن یاہو کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قطر حماس قیادت کو ملک سے نکالے یا قانون کے کٹہرے میں لائے۔ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ اگر اسرائیل قطر میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہے تو اگلی بار کامیاب ہو جائیں گے۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے نشانہ بنائیں گے، جو ہمیں مارے گا ہم اس سے ماریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد مسلم اکثریتی ملکوں کا دوحہ قطر میں کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے کانفرنس بلانے کی تائید کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس کانفرنس کا شریک منتظم اور شریک معاونت کار بننے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلامی اور عرب ممالک کا ایک متحدہ رد عمل سامنے آ سکے۔ اسرائیل کے تنہا ہونے کی رفتار تیز ہوتی جائے گی۔ میرے یقین ہے کہ مسلم ممالک غزہ کی مدد ضرور کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا کوئی ملک خوش فہمی میں نہ رہے، آج غزہ تو کل سب کی باری آئے گی۔ مغربی ملکوں کی سیاست صہیونی طاقت کی یرغمالی ہے۔ پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہمیں امریکہ یا کسی اور کی حفاظت پر نہیں اللہ پر یقین تھا۔ عرب ممالک کے پاس تمام ٹیکنالوجی ہے، یہ سائبر ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں۔ چوریاں بھی ہو رہی ہیں؟ جی جو کشتی پہ آئے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چور کشتیوں پہ آتے ہیں؟ جی کشتی پہ آتے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے گارڈر جو ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ کشتیاں اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑی کشتیاں ہیں؟ ہاں بڑی کشتیاں ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے ریسکیو 1112 والے ان کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں، لیکن جو چور ہیں ان کے پاس بڑی کشتیاں ہیں۔ بڑی کشتی ہے۔ تو جو بڑی کشتی والا چور ہے اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور انتظامیہ کے پاس وسائل کم ہیں۔ سیلاب سے دربدر متاثرین کو چور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ متاثرین سیلاب چوروں کے خوف سے اپنے گھروں سے دور جانے سے کترانے لگے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر سے بات کرتے ہوئے سیلاب متاثرین نے شکوہ کیا کہ چور بڑی بڑی کشتیوں پر آتے ہیں، گھروں میں موجود ان کا قیمتی سامان لے جاتے ہیں۔ اس معاملے پر حکومتی اقدامات سے متعلق حامد میر کے سوال پر متاثرین سیلاب نے جواب دیا کہ چوروں کے پاس بڑی اور حکومت کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور نوروالا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کئی دہائیوں سے خشک دریائی علاقے میں دریائے چناب واپس آیا تو افراتفری مچ گئی۔ ہنگامی بنیادوں پر مکینوں کا انخلا کیا گیا۔ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ محفوظ مقامات پر پہنچنے والے پیچھے رہنے والوں کے لیے پریشان۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ اولین ترجیح انسانی جانوں کا تحفظ، مال مویشی اور مالی نقصان سے بچانا ہے۔ میں بھگلے تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن یہ آپ کے لیے 20 لاکھ روپے پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے، ریسکیو والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، ڈی سی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، کمشنر صاحب بھی ادھر ہی ہیں۔ بیٹا سنو، آپ کو مجھے ماں کہا ہے نا، جی میرے پہ اعتبار کرو۔ آپ کو ابھی میں راشن بھی دیتی ہوں، آپ کو فروٹ بھی دیتی ہوں، آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے۔ لو بیٹا، انشاءاللہ سب کے مکان بنا کے دیں گے، فکر نہیں کرنی۔ گرم تو نہیں؟ یہ چھوٹا ہے؟ اپنا پاؤں رکھو، پہنو۔ واو کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ روٹی چاہیے؟ لو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب سے متاثرہ جلال پور پیروالا کا دورہ، شہر کو بچانے کے لیے بنائے گئے بند کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا، متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے میں دریافت کیا، بچوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی، خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا۔
کہا مشکل کی گھڑی میں حکومت آپ کے ساتھ ہے. مکمل تباہ ہونے والے مکانوں کے مکینوں کو 10 لاکھ جبکہ جزوی تباہ ہونے والے مکان مالکان کو 5 لاکھ روپے امداد دی جائے گی. سیلاب میں ہلاک مویشیوں کا بھی ازالہ کیا جائے گا. موجود ہیں کراچی کے علاقے اسکیم 33 سعدی ٹاؤن کے اندر، اور جہاں پر گزشتہ رات سے ہی یہی صورتحال ہے. پانی گھٹنوں تک موجود ہے، نہ صرف گلیوں میں موجود ہے بلکہ گھروں کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے. میرے کیمرہ مین شیر ضمیر اگر مناظر دکھا سکیں کہ یہاں سے بیشتر لوگ محفوظ مقام پر اپنے عزیزوں کے گھر بھی منتقل ہو گئے. کراچی کے علاقے سعدی ٹاؤن میں بارش کے بعد تھڈو ڈیم سے آنے والا پانی نکالا نہ جا سکا. سڑکیں گلیاں محلے اب تک ڈوبے ہیں. مکانوں میں پانی داخل ہو چکا. کئی گھنٹوں سے علاقے کی بجلی بھی غائب. مکین ذہنی اذیت کا شکار. تھڈو ڈیم میں ڈوبنے والے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. 3 افراد کی تلاش میں ریسکیو آپریشن آج دوبارہ شروع ہو جائے گا. سعدی ٹاؤن اور سعدی گارڈنز یہ وہ پانی کے راستے میں وہ کنٹونمنٹ ایریا میں بلڈنگز بنی ہیں. جب گرین بیلٹ ہوتا تھا جس کے اندر سے ہم نے نالا بنایا ہے اس کے اوپر ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز نے اپنی کار پارکنگ لگا دی ہے بنا کے. ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. حکومت سندھ کی طرف سے دریاؤں کے پیٹ میں پکی سوسائٹیاں نہیں دی گئیں. دریاؤں کا راستہ روکنا، آرٹیفیشلی دریاؤں کو بند کرنا، کسی نہ کسی وقت قدرت وہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سعدی ٹاؤن اور سعدی گارڈن دریا کے راستے پر بنے ہوئے ہیں. دریا کے راستے میں پکی آبادیوں کے لیے حکومت سندھ نے کوئی زمین الاٹ نہیں کی. دریا کا راستہ روکنا قدرت سے مقابلہ کرنا ہے. کنٹونمنٹ ایریاز میں گرین بیلٹ پر پارکنگ بنانے سے پانی پھیلا. کراچی کے بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملیر ایکسپریس کا جو حصہ پانی نے کاٹا وہ ابھی زیر تعمیر تھا. کام کے دوران دریا نے مٹی کو ہٹا دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بارش کی وجہ سے 2 منزلہ بسیدہ عمارت گر گئی. پولیس کے مطابق ملبے تلے کسی کے دبے ہونے کی اطلاع نہیں. رہائشیوں نے پہلے ہی عمارت خالی کر دی تھی. نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 ستمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس باقر نجفی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اب وفاقی حکومت نے افغانستان جرگہ بھیجنے سے متعلق ان کی بات پر آمادگی ظاہر کی ہے. افغانستان کے ساتھ بات کرنے کا اختیار ان کا نہیں، وزارت خارجہ کا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ ان کا پاسپورٹ 9 مئی سے آج تک بلاک ہے. اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کے واقعے پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے صحافیوں سے معذرت کر لی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو ہوا غلط ہوا، اس پر افسوس ہے. اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پی ٹی آئی کسی قسم کے تشدد پر یقین نہیں رکھتی. بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں. دوسری جانب پولیس نے صحافیوں پر تشدد میں ملوث پی ٹی آئی کارکن ضیاء الدین کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا. کراچی کے علاقے ماڑی پور ہاکس بے روڈ پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. علاقہ مکینوں کا احتجاج. ہاکس بے روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی. ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. کراچی میں M9 موٹر وے پر تیز رفتار ڈمپر الٹ گیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا. بلدیار ناردرن بائی پاس پر ٹریلر کی بس کو ٹکر. خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد زخمی. کمانڈر عراقی فضائیہ لیفٹیننٹ جنرل مہند غالب محمد رازی الاسدی کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات. علاقائی امن و استحکام کے لیے 2 طرفہ اشتراک کی اہمیت پر زور. ISPR کے مطابق عراقی فضائیہ کے کمانڈر نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا. عراقی فضائیہ کے کمانڈر کو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا.
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और गजाई किल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी जान से गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और गजाई किल्लत को 5 साल से कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी गजाई सहूलियात और साफ़ पानी से महरूम हैं। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अलजोफ सूबे पर हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी हुए। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तक़बिल तारीख हो गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल के नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जैन जी का मुतालबा है कि मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। जैन जी ही ने साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। फ्रांस में तकरीबन 2 लाख अफराद का बजट कटौतियों के खिलाफ मुजाहिरा। सदर मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा चेहरे नहीं पॉलिसी बदलना होगी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के डब्बों और दीगर अशिया को आग लगा दी। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, पानी की तोपें चलाईं। 350 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हाई स्कूल में फायरिंग, 3 तलबा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी तालिब इल्म है जिसने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हैंड गन से फायरिंग की। फायरिंग स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। सिक्योरिटी हुकाम मौके पर पहुंच गए। स्वीडन की नई वज़ीर सेहत एलिज़ाबेथ लेन पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि शुगर लेवल गिरने पर हादसा पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शंघाई से बीजिंग पहुंच गए। वो आज चीनी वज़रा से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों मुल्कों में सनती ताउन बढ़ाने की कोशिश है। सी पैक फेज़ 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। यहाँ पे एक्सपोजर इससे होता है कि उनको पता लग जाता है, उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इनसाइट उनको मिल जाता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। आपको बहुत सारी वास्ट वैरायटी मिलेगी कि आइदर टू जॉइन विच फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेशावर में जंग और डी न्यूज़ के ज़ेरे तमाम तालीमी नुमाइश का इनकाद। 50 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी मयार की जामियात और तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तलबा और तालिबात की रहनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप की तैयारी से शुरू करने से पहले किया पैडल कोर्ट का रुख। दूसरी जानिब कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज दे डाला। आंखों पर पट्टियां बांधकर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया और उनके सामने हदफ रखा गया। कभी गेंद ढूंढनी है, कभी पानी का गिलास तलाश करना है। रहनुमाई के लिए साथ एक साथी को खड़ा करना पड़ता है जो आवाज़ से बताता कि चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ साथी मददगार निकले और कुछ शरारती निकले। किसी ने करीब पड़ा डिस्पोजेबल ग्लास पाँव से दूर कर दिया तो किसी ने रहनुमाई करते हुए उलझा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ और ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कौमी कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने 4 घंटों तक ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। साउथ अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। यहाँ पे रिहाइश भी मिलती है, 3 टाइम खाना भी मिलता है और बहुत लाहौर करन का बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छे ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब टैलेंट पे हो रहे हैं। सारे कोचेज़ मैनेजमेंट अच्छी जगह पे हैं, अच्छी तरबियत मतलब वो करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर कलंदर का और प्राइम मिनिस्टर साहब का। मैं
फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आगे अच्छी अल्लाह क्रिकेट खिलाए और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में नौजवानों का जोश व खरोश। सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स किस्मत आजमाने पहुंच गए। किसी ने बैटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए तो किसी ने बॉलिंग में। ट्रायल्स आज भी जारी रहेंगे।